الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام قابل قدر بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ مبارک تقریب جو تکمیل قرآن کریم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، مجھ سے قبل آپ نے قرآن کریم کے عنوان پر امید ہے وہ توفیق سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کی تربیت کا مرحلہ یہ بہت اہم ہے۔ انسان سے سرمایہ اگر لٹ جائے نا اس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اولاد ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں بھی اپنے طبیعت ٹھیک تھی تو سوچ رہا تھا کہ کیا مضمون بیان کیا جائے مولانا عبد الرحمن صاحب، تو دل میں خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان دلواؤ۔ اب بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کانوں میں کیا پڑا جا رہا ہے، اور جس سے اذان دلوائی جاتی ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ لاشعور میں جو اذان کے کلمات یہ ہے کیا۔ اب وہ جو اذان دلوائی تھی ہم نے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اذان بعد میں بھی اس کو پختہ کرائی جاتی، اس کو سمجھایا جاتا کہ اذان ہے کیا۔ اذان میں تقریباً 5 باتیں ہیں، اور یہی 5 باتیں بچوں کی بھی بڑوں کی بھی سب کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ کی توحید۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی توحید، یعنی اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یعنی اس کی تفصیل اور یہ عقیدہ شروع میں اس کے کانوں میں ڈالا گیا ہے۔ اب یہ جب بڑا ہونے لگے، سمجھ آئے، فہم کی دنیا میں آئے، تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے، اور جو کچھ کارخانہ قدرت میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس سے پہلے ہوا ہے وہ بھی،
جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو آئندہ ہوگا وہ بھی، یہ سب اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کس کی چاہت سے ہو رہا ہے؟ پھر اس عقیدے کو کھولا جائے، یہ عقیدہ سمجھایا جائے کہ اللہ اپنی ذات میں کیا ہے، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے حقوق و اختیارات میں۔ تو یہ عقیدہ اتنا سمجھایا جائے، اتنا سمجھایا جائے کہ اس بچے کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ بس جائے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر سب اللہ کا غیر ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کی توحید کو سمجھنے میں بڑی غلطی کھائی ہے۔ توحید کی چند تعبیریں ہم نے اس کو توحید سمجھا کہ اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کی اچھی تعبیر ہے۔ توحید کیا ہے، یہ بات بچوں کو بھی سمجھانی ہے، بڑوں نے بھی سمجھنی ہے۔ اللہ کا ہر حکم ماننا توحید ہے، اللہ کے ہر حکم سے بغاوت شرک ہے۔ اللہ کا ہر حکم ماننا اور اللہ کے ہر حکم کی مخالفت شرک ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب اللہ کی ذات کا جو یقین ہے نا، یہ ہم نے بچے کے کانوں میں اذان دی کہ اللہ اکبر۔ اب جتنے بڑے ہیں، مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ تنہائی پاک کرو، تنہائی توحید کے بغیر پاک ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی توحید کے بغیر تنہائی پاک نہیں ہو سکتی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کی توحید، اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت صحرا میں بکریاں چرانے والے اس بدو سے سیکھی۔ کہ صحرا میں چل رہے تھے، لو تھی، گرمی تھی، سخت گرمی۔ ہم کھانا کھانے لگے تو میں نے آواز دی ایک چرواہے کو کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی میرا تو روزہ ہے۔ بھائی اس گرمی میں تو نے روزہ رکھا، فرض روزہ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے، اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا بہت ڈر ہے، ایام حالیہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بڑی فکر ہے۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایک بکری ہم پر بیچ دو، ہم اس کا سالن بنائیں گے، اس وقت تک تمہارے افطار کا وقت ہو جائے گا، آپ کو بھی کھانا پیش کر دیں گے، ہم بھی کھا لیں گے۔ اس نے کہا میں اس ریوڑ کا مالک نہیں ہوں، میں ملازم ہوں۔ کہتے میں نے بطور امتحان کے کہا
کہ مالک کو کیا پتہ چلے گا اتنے بڑے ریوڑ سے ایک بکری نکل جائے اور بالفرض پوچھ بھی لے تو آپ یہ کہہ دو کہ کوئی بھیڑیا آیا تھا اٹھا کے لے گیا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اس چرواہے سے کی، اس چرواہے نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عمر، جس وقت تو اور میں یہ سودا کریں گے اس وقت ہمارے اللہ کہاں ہوں گے؟ سمجھ آئی توحید؟ اللہ کہاں ہوں گے؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر جب واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کو کہہ رہے تھے، او لوگوں، مجھے اللہ کی پہچان اور اللہ کی توحید صحرا میں جا کے سمجھ آئی. اس آدمی کو تنہائی میں اللہ کا یقین نصیب ہے. اس وقت آپ اور میں گھروں میں، ماحول میں، سوسائٹی میں کیوں لٹ رہے ہیں؟ کیوں لٹے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہ ہماری تنہائی پاک ہے، نہ ہمارا مجمع پاک ہے. چوری کرتے بھی ہیں، چوری سکھاتے بھی ہیں. ورنہ مومن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے کبھی بھی، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج دوستو ہم سب سے پہلے توحید سے محروم ہوئے. توحید کا کوئی پتہ نہیں کہ جسے توحید نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کے کسی حکم میں مصلحت کو تلاش نہیں کرتا، اللہ کے کسی امر کے سامنے وہ کسی مصلحت کو تلاش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے تو بات ختم، بات ختم ہو گئی. اب ہم رٹ لگاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. پہلی صف میں آ کے اذان بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، چلہ بھی لگائیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن اللہ کی ماننے کی باری آ جائے تو جس قرآن کو ان بچوں نے پڑھا، یاد کیا، اسی قرآن میں وراثت کا مسئلہ بھی ہے، اسی میں سود کا مسئلہ بھی ہے، اسی میں حلال حرام کا مسئلہ بیان ہوا ہے. ایک بوڑھی اماں رو رو کے مجھے کہہ رہی تھی کہ ٹیکسلا کی عدالت میں میرے بیٹوں نے مجھ سے بیان دلوایا ہے کہ جج کے سامنے کھڑی ہو کے کہ میری بیٹی کوئی نہیں، میری بیٹی کوئی نہیں. تو کہنے لگی استاد جی میری 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا اماں کیوں بیان دیا؟ کہا کہ پیر صاحب پھر مار کھاتی بیٹوں سے. اور بیٹے سارے توحید کے لمبردار ہیں. بات یہاں سے یاد آئی، سارے توحیدی. اس کو توحید نہیں کہتے، اس کو نہیں کہتے کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بس قرآن ہے ہمارے پاس. توحید ہو گئی ہے؟ بولو نا. یہ سبق تو ہمیں بھول ہی گیا، یہ سبق تو بھول ہی گیا ہمیں. تو دوستو اللہ کا ہر حکم ماننا اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم فرائض کو تو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، ہم اس کی تلافی نفل سے کرتے ہیں. حرام کی تلافی مستحب عمل سے کرتے ہیں. بیٹیوں کو وراثت کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہتے جی انہوں نے حج کرایا ہم نے.
حج کرایا ہے۔ بہرحال میں بچوں سے بات کرتے کرتے کچھ بات آگے نکلتی جا رہی ہے میری، تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ توحید۔ رائمنڈ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمہ اللہ، وہ بیان میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے احکام سے روگردانی ہوئی نا، اللہ کی توحید کے سبق کو بھولے، تو اس سبق کو بلانے کی وجہ سے ہم کیا ہوئے؟ ہم کباڑ ہو گئے۔ ہم کیا ہوئے؟ کباڑ ہو گئے۔ اور جب کباڑ ہو جائے تو کباڑ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تلف کرتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، اسے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتا وہ چیز۔ تو سب سے پہلا سبق جو بچے کے کانوں میں آذان دی، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی ماننا، اللہ کا سبق اس بچے کو یاد کرانا، ہر موقع پہ یاد کرانا، ہر حال میں یاد کرانا، اور خود بھی اس سبق پہ قائم رہنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان جب صحابہ پہ پیش ہوا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر صحابہ پہ پیش ہوا، احکامات آنا شروع ہوئے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، فلاں فلاں۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے آگے نہیں کہا حضور کیوں؟ پردے کا حکم نازل ہوا، اب وہ جانتے تھے کہ نازل کرنے والا کون ہے، انہیں اللہ کی اہمیت کا پتہ تھا کہ اللہ ہے کون۔ کھیت اور کھلیان سے عورت اس وقت تک واپس گھر نہیں آئی جب تک اس نے اپنے چہرے کا پردہ نہیں کیا، اور شراب کے مٹکے گلیوں میں اور نالیوں میں بہائے گئے، نہیں پوچھا کیوں، کیونکہ اللہ نے کیا یہ سارا کچھ۔ تو اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے، اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ کی توحید سمجھ آ گئی تو سارے مسئلے آسان۔ اب یہ عقیدہ توحید ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں بیٹا سامنے آیا، کفار کی طرف سے ہے، جب معرکہ ختم ہوا تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ کو کچھ نہیں کہا۔ ادھر سینے میں اللہ کی توحید معجزہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو بالکل بچ نہ سکتا، بالکل تو نہ بچ سکتا۔ سیدنا علی سینے پہ چڑھے، کافر نے چہرے انور پہ تھوک لیا، سیدنا علی سینے سے اتر گئے۔ مارتے ہوئے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرا نفس شامل ہو گیا اس میں، اب میری انا شامل ہو گئی اس میں، اب نہیں مار سکتا تجھے۔ جو ہی سیدنا علی سینے سے اترے تو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو سبحان اللہ کہنے کا شوق نہیں ہے؟